اختر عثمان جیسا باکمال ہنرمند کسی بھی زبان کے ادب کے لیے اثاثہ ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات کی قدر ہمارے جیسے معاشروں میں شاید نہ ہو، لیکن زندہ معاشروں میں ایسی شخصیات کی، ایسے ادبی قد و قامت کے حامل ادیبوں کی، شاعروں کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اردو ادب میں اگر آپ نظر دوڑائیں پوری تاریخ پر، تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو غزل، نظم، مرثیہ، فکشن، ترجمہ اور تنقید میں بیک وقت اتنا ضخیم، اتنا زیادہ اور اتنا معیاری کام کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ بیک وقت اتنی زبانوں پر عبور، یہ اختر عثمان کا ہی کمال ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہوں نے تو اردو، فارسی، انگریزی، پنجابی، پٹواری، ہندی زبانوں میں لکھا بھی اور تراجم بھی کیے۔ ان کی فارسی غزلیہ طبعزاد غزلوں کا ایک مجموعہ تیار ہے، اس کے علاوہ 50 کلاسیکی غزلوں کا، اردو کلاسیکی غزلوں کا فارسی میں منظوم ترجمہ، یہ بھی ان کا ایک کمال ہے۔ یہ کام تو ان کا انشاءاللہ جلد سامنے آئے گا۔ پھر مرثیہ گوئی میں اگر دیکھیں تو اختر عثمان صاحب میں بالکل ایک الگ اور سب سے توانا آواز ہے میرے نزدیک، اور ان کی نظموں کی پوری دنیا میں، ان کی غزل کو، ان کے مرثیے کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی بولی جاتی ہے وہاں ان کی پہچان ہے، اور دنیا بھر کے ناقدین نے ان کے کام کو سراہا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف کے بڑے جو ناقدین ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب سے لے کر یہاں وارث الوی اور یہاں کے بڑے ناقدین تک، سب ان کے کام کو سراہتے ہیں، اور ان کی ایک الگ حیثیت ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو میرا تو اختر عثمان بھائی کے ساتھ تعلق صرف ادب کا نہیں ہے، ہمارا تو ایک ان کی شفقت اور وہ میسر رہی ہے، اور وہ صرف میرے لیے نہیں، میں کہوں گا کہ ہر نئے لکھنے والے کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے اختر عثمان کا رویہ ہمیشہ محبت بھرا اور رہنمائی والا رہا ہے۔ وہ ایک رہنما ہے، ایک شتنار کی طرح ہیں۔ ابھی جہاں اسلام آباد میں بھی وہ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ان کا روز کی شام کی نشست ہے، وہاں بھی احباب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں اپنے خیالات کو اور ادبی نظریات کو، اور ہم نے بھی وہاں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ اختر عثمان واقعی ادب کا ایک سرمایہ ہے، اردو ادب کا، اور ان کے لیے بہت دعائیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور خوش شاد و آباد۔